اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ان آیات کریمہ میں آیات 30 سے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیات 30 سے 39 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماجرا خلقت انسان کا اور خلافت انسان کا ذکر فرمایا ہے، جس کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ اور پہلے ذکر ہوا تھا کہ قرآن کریم کے بیان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے مرحلے میں خود قرآن ہی کی طرف رجوع کریں ہم، اور قرآن سے دیکھیں قرآن کیا فرما رہا ہے، پھر اس کے بعد اس متعلقہ موضوع سے مربوط دیگر منابع کی طرف رجوع کریں ہم۔ اگر پہلے ہم ان موضوعات کے متعلق جن میں قرآن ہماری رہنمائی فرما رہا ہے، ہم پہلے غیر قرآنی منابع کی طرف رجوع کریں اور پھر ایک ذہنیت بنا کر قرآن کی طرف رجوع کریں ہم، تو اس سے ہمیں قرآن کا بیان سمجھ میں نہیں آتا، چونکہ جو ذہنیت ہماری غیر قرآنی منابع سے بن گئی ہے، ہمیں قرآن سے وہ نظر آتی ہے یا قرآن میں اس کی تائید نظر آتی ہے۔ قرآن کریم نے یہ ماجرا وضاحت کے ساتھ اور روانی کے ساتھ بیان کیا ہے، جس میں ابہام نہیں ہے، کہیں اجمال نہیں ہے، کہیں اس میں تضاد نہیں ہے،
الجھن نہیں بیان کی کسی جگہ پر، لیکن اگر ہم غیر قرآنی منابع کو بھی مد نظر رکھیں تو اس کے ہر قدم پر الجھن موجود ہے، اور تفاسیر میں یہ الجھن قرآن کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے۔ قرآن کریم نے اس کو وضاحت کے ساتھ مراحل میں بیان کیا ہے۔ پہلا مرحلہ خلقت و خلافت انسان کا اعلان ہے ملائکہ کے لیے، یا اعلام ہے ملائکہ کے لیے۔ ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ارادہ بیان فرمایا۔ دوسرا مرحلہ یا اسی پہلے مرحلے میں مرحلہ اعلام میں ملائکہ کا اعتراض ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ مرحلہ اعلام کے بعد دوسرا مرحلہ تعلیم آدم کا ہے، تعلیم انسان کا ہے، اور اس مرحلہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حقائق کی تعلیم دی ہے، اور پھر اس تعلیم کو ملائکہ پر بھی پیش کیا ہے، جس سے ملائکہ انسان کے بارے میں مطمئن ہوئے ہیں۔ اور تیسرا مرحلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے ملائکہ کو سجدے کا، کہ ملائکہ سجدہ کریں انسان کو، آدم کو، اور ملائکہ نے کیا، جس میں شیطان نے یا ابلیس نے انکار کیا سجدہ سے۔ اور اس کے بعد کے مرحلہ جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے وہ اسکان ہے آدم و زوج آدم کا اس جنت میں، باغ میں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمادہ کیا ہوا تھا ان کی رہائش کے لیے اور ضروریات و سہولیات کے ساتھ۔ اس باغ میں انہیں رہنمائی کی گئی کہ آپ نے یہاں بغیر کسی پابندی کے، رکاوٹ کے، جو جی میں آئے کھانا ہے وہ ارتکاب کرنا ہے، لیکن ایک شجرہ کے قریب نہیں جانا، ممنوع ہے وہ، اس کا ارتکاب کرنے سے آپ ظالم ہو جائیں گے۔ اور اسی سکونت کے دوران شیطان نے بہکایا ان دونوں کو، آدم و زوجہ کو، اور انہیں اس باغ سے نکلوا دیا۔ اضلال شیطان کے بعد جو مرحلہ ہے وہ حبوط کا ہے، کہ آدم و زوج آدم سے وہ باغ چھڑوا دیا گیا، انہیں وہاں سے نکال دیا گیا، اور حبوط کا حکم ملا، یعنی اترنے کا، اس اعلیٰ زندگی سے، مرفہ زندگی سے، مرغد زندگی سے انہیں مشقت والی زندگی میں بھیج دیا گیا۔ اور وہاں پر انہیں بتایا گیا کہ اصل استقرار تمہارا زمین کے لیے ہے۔ اور حبوط کے بعد توبہ آدم علیہ السلام نے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی انہیں، اور جو ان سے باغ میں غلطی ہوئی تھی اس کی تلافی کی۔ اور پھر اس کے بعد نزول ہدایت ہے، کہ زمین پر آنے کے بعد باقی ضروریات و لوازمات فراہم کر لینے کے بعد اب آدم و اولاد آدم کو اور نسل آدم کو اللہ کی طرف سے ہدایت کا آغاز ہوتا ہے۔ اتیان ہدایت ہے اللہ کی طرف سے، یا ایتاء ہدایت ہے، اور اس کے نتائج و اثرات ہیں، اور اسی کے لوازمات میں سے یہ ہے کہ جو ہدایت کی اتباع کرے گا اولاد آدم میں سے، وہ بے خوف اور بلا حزن زندگی گزارے گا، پریشانیوں سے دور۔ لیکن جو انکار کریں گے، تکذیب کریں گے، وہ جہنمی و دوزخی ہوں گے، اور اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ انجام ان کا یہ ہوگا۔ اس ماجرا میں قرآن کریم نے جو کچھ ذکر کیا ہے وہ قرآن ہی کے اسلوب کی روشنی میں اسے بیان کیا ہے۔ اہم ترین اس ماجرا کے کردار اور ارکان
جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ترتیب سے بیان کیا ہے، ان میں ایک انسان ہے، دوسرے ملائکہ ہیں، تیسرا اہم کردار ابلیس ہے، شیطان ہے، اور اس کے بعد جنت و باغ ہے، اور اس کے اندر شجرہ ممنوعہ ہے، شیطان کا اضلال ہے، اور اس کے بعد حبوط ہے، توبہ ہے، اور ہدایت ہے۔ اس میں جو کردار ہیں جو اس پورے ماجرا کو تشکیل دیتے ہیں، جو اہم کردار ہیں، وہ 3 ہیں: انسان، ملائکہ اور شیطان۔ اور ان کرداروں نے جو مراحل طے کیے ہیں ایک ساتھ، ان میں آدم، ان کی تخلیق ہے اور ان کی تعلیم ہے، اور پھر اس کے بعد ارتکاب ہے شجرہ ممنوعہ کا، حبوط ہے اور توبہ، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ ہدایت کا ہے۔ ملائکہ کا اس میں جو کردار آیا ہے، ایک تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہی دی ہے، پہلی آگاہی ملائکہ ہی کو دی گئی ہے، اور اس کے بعد ملائکہ کا سوال تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جسے زمین میں دیگر مخلوقات کے خلف میں خلیفہ بنایا جا رہا ہے، یہ موضوع نہیں ہے، چونکہ یہ سفک دماء کرے گا، وہ فساد کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور ملائکہ نے اس کو تسلیم کر لیا کہ ایسا ہی ہے، ملائکہ کے علم میں سب کچھ نہیں ہے۔ اور پھر تعلیم آدم کے بعد ملائکہ کو بہت سارے حقائق معلوم ہو گئے۔ قرآن کریم نے اس سے پہلے ایک اور حقیقت بیان کی ہے، سورہ بقرہ ہی کی آیت 26 میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا یہ ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسلوب ہدایت میں، چونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت کے اسلوب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روش، ایک طریقہ کار، مثال کا اختیار کیا ہے، اور قرآن کی متعدد آیات میں یہ فرمایا ہے کہ ہم بہت سارے حقائق مثالوں کے ساتھ بیان کریں گے، اور مثالوں کے ساتھ بیان پر بھی لوگوں کو اعتراض تھا کہ قرآن میں مثالیں کیوں ہیں۔ اس کو قرآن نے فرمایا کہ اللہ کو کوئی شرم حیا نہیں ہے مثال دینے میں، بلکہ مثال ہدایت کے مقصد کے لیے سب سے موزوں طرز بیان ہے، تعلیمی مقاصد کے لیے بھی سب سے بہترین روش مثال کی ہے، اور ہدایت کے لیے بھی بہترین روش مثال کی ہے، اور عام روزمرہ لوگوں کے محاورہ میں بھی مثال کا غلبہ ہے۔ ایک دوسرے کو جب اپنا مافِ ضمیر سمجھاتے ہیں، ایک دوسرے کو متوجہ کرتے ہیں معانی کی طرف، مفاہیم کی طرف، تو مثالوں سے زیادہ مدد لیتے ہیں، چونکہ آسان ترین ذریعہ کسی انسان کا سمجھنے کا حقائق کو الفاظ کے ذریعے مثال ہے۔ مثال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو واقعیت انسان کو سمجھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، وہ اس کے لیے محسوس نہیں ہے، مانوس نہیں ہے۔ ایک غیر محسوس، غیر مانوس حقیقت انسان کو سمجھانا مقصود ہے، اور انسان کا انس نہ ہونا اور اس کے بارے میں احساس انسان کا حواس کی مدد سے اسے مشاہدہ نہ کرنا، یہ رکاوٹ بنتا ہے حقیقت کو سمجھنے میں۔ مثال اسے کہتے ہیں کہ انسان کی دیکھی بھالی ہوئی چیز
سمجھی ہوئی چیز جو انسان نے پہلے سے دیکھی ہوئی ہے، مشاہدہ کیا ہوا ہے، اسے وسیلہ بنایا جائے، ذریعہ بنایا جائے اس حقیقت و معنی کو سمجھانے کے لیے جو انسان نہیں سمجھتا، نہیں جانتا، یا جس سے مانوس نہیں ہے، جو انسان کے لیے قابل مشاہدہ نہیں ہے۔ جو چیزیں محسوس ہیں وہاں مثال کی ضرورت نہیں پڑتی، چونکہ ممثل جس کو مثال کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے وہ بھی محسوسات میں سے ہے، خود مثال بھی محسوسات میں سے ہے، مشاہدہ ہے۔ اور مشہود چیز کو مشہود چیز کے ساتھ مثال نہیں بنایا جاتا، اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایک محسوس چیز مانوس ہو اور دوسری محسوس چیز غیر مانوس ہو۔ یہاں بھی مثال ہو سکتی ہے، دونوں محسوسات میں سے ہیں، دونوں مشہودات میں سے ہیں، قابل مشاہدہ ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ایک محسوس چیز انسان نے دیکھی ہوئی ہے پہلے سے، اور دوسری اس کے لیے اجنبی ہے، نامانوس ہے۔ تو مانوس کو مثال قرار دیتے ہیں، نامانوس کو سمجھنے کے لیے۔ مثال سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یعنی یہ بتانے کے لیے کہ وہ جو آپ نے دیکھی ہوئی ہے اسی طرح کی ایک اور چیز بھی ہے جو آپ نے نہیں دیکھی ہوئی، اس سے ملتی جلتی ہے، اسی سنخ کی ہے، اسی باب سے ہے، اسی ضابطے کے مطابق ہے، وہ دوسری چیز بھی جو آپ نہیں جانتے۔ اور یہی تعلیمیات میں آسان ترین روش ہے۔ ابتدائی طور پر جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں بھی، اور حتی اعلیٰ تعلیم میں بھی یہی مثال ہے، اور خصوصاً ہدایت میں اس کا عمل دخل زیادہ ہے، چونکہ ہدایت کو آسان ہونا چاہیے۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، یسرنا القرآن، آسان کیا ہے قرآن کو، اور ہم نے قرآن کو سہل بنایا ہے، آسان بنایا ہے، قابل فہم بنایا ہے۔ کئی تعبیرات ہیں قرآن کریم کی اس حقیقت کے بارے میں، جیسے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، کہ نزول سے مراد نزول مکانی نہیں ہے بلکہ نزول درجاتی ہے۔ جو اعلیٰ درجہ قرآن کے حقائق کا تھا وہ ہم انسانی فہم کی حد تک اس کو نیچے لے آئے ہیں۔ اس بات کو جو انسانی ذہن سے مافوق بات تھی، ماورا بات تھی، وہ انسانی فہم کی سطح پر لے آئے ہیں۔ یہ نزول قرآن کریم ہے۔ اسی طرح نزول کے ساتھ ساتھ اسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے آسان بھی کیا ہے، اور اس کی آسانی ایک تو یہ ہے کہ الفاظ کے قالب میں آ گیا ہے، چونکہ اصل حقیقت تو اس کی علم ہے، آگہی ہے، معرفت کی سنخ سے ہے قرآن۔ اس کو لفظی لباس پہنایا گیا ہے، انسان کے مانوس طرز میں، اسلوب میں اس کو تبدیل کیا گیا ہے، اور ساتھ اس میں بھی جو آسان ترین روش تھی اسے اپنایا گیا ہے، اور وہ ہے تمثیل۔ اور اسے قرآن کریم نے متعدد آیات میں وضاحت سے بیان کیا ہے کہ ہم قرآن میں کثرت سے مثالیں پیش کریں گے۔ جن کے دلوں میں ایمان ہے ان مثالوں سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا، لیکن جن کے دلوں میں زیغ ہے، کھوٹ ہے، گمراہی ہے، وہ سوال اٹھائیں گے کہ اللہ ان مثالوں سے کیا چاہتا ہے۔ جیسے اسی سورہ بقرہ کی آیات میں بعض لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، ان مثالوں سے اللہ کیا چاہتا ہے؟ وہ اللہ نے فرمایا کہ ان مثالوں سے ہم ہدایت دینا چاہتے ہیں جو قابل ہدایت ہیں، اور گمراہ ہوں گے جو گمراہی کے لیے تیار ہیں۔ اور عموماً یہ تمثیل بائیں کے صراحت سے قرآن نے متعدد آیات کے اندر قرآن میں مثال اور تمثیل کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ تمثیل پر بعضوں کو اعتراض بھی ہے، اور بعض تمثیل سے گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ جن کے دلوں میں کفر ہے، جو کھوٹ رکھتے ہیں، وہ تمثیل کے بیان سے غلط مطلب لیتے ہیں۔
اس کے باوجود بھی تفاسیر میں اس اسلوب کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جیسے بہت سارے اور مبانی ادبیات کے، قواعد کے، لغت کے اور علوم ادب کے قواعد جو جب ادبیات پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان پر تاکید ہوتی ہے، شدید تاکید ہوتی ہے، اور انہیں محنت کی جاتی ہے، وہ قواعد سکھائے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں۔ لیکن جب وہی قواعد قرآن میں استعمال شدہ نظر آتے ہیں، تفاسیر میں نظر انداز ہو جاتے ہیں وہ قواعد، اور ان کے مطابق نہ ترجمہ کیا جاتا ہے اور نہ تفسیر کی جاتی ہے۔ انہی قواعد میں سے ایک تمثیل ہے جو تفسیر میں اور ترجمہ میں عموماً نظر انداز ہو جاتی ہے۔ بعض جگہ تو قرآن نے خود کہہ دیا ہے کہ یہ مثال ہے، یہ تمثیل ہے، ہم اس طرح سے مثال دیتے ہیں، اور بعض جگہوں پر یہ نہیں کہا کہ یہ تمثیل ہے، لیکن وہ ہے حقیقت میں تمثیل ہی ہے، مثال کے ذریعے قرآن کریم نے اس مطلب کو بیان کیا ہے۔ اور جیسے بزرگ علماء و مفسرین و محققین نے، جیسے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ یا ان جیسے دیگر اکابرین تفسیر، شیعہ سنی دونوں میں، ان میں سے بہت ساروں نے یہ صراحت کی ہے، وضاحت کی ہے کہ از جملہ قرآن کریم کے مثالوں کے یا تمثیل کے موارد میں سے ایک یہ ماجرا خلقت انسان کا ہے کہ اس میں بھی قرآن نے روش و اسلوب تمثیل سے استفادہ کیا ہے۔ ایک بہت بڑی حقیقت خود انسان کو انسان کے بارے میں بتائی ہے، لیکن تمثیل کے قالب میں بتائی ہے، یعنی جو کچھ حقیقت انسان کو سمجھانا مقصود تھی، اس کو ایک ایسے بیان میں، قالب میں ذکر کیا ہے جو مثال کی حیثیت رکھتا ہے، اور ممثل اس کے پیچھے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام خلقت انسانی بنایا ہے اور اس کے تحت انسان بنایا ہے، اور انسان نے مختلف مراحل طے کیے ہیں، اور اس تمثیلی بیان میں اگر اس کو تمثیل کے قالب میں اس کو سمجھیں تو یہ قرآن کا بیان بہت ہی سیدھا، صاف اور روانی کے ساتھ ہے، اور وہ جتنی الجھنیں ذہنوں میں آتی ہیں وہ ساری پیدا نہیں ہوتی اس کے اندر۔ لیکن اگر اسے تمثیل نہ سمجھیں، اس کے اندر تمثیل کا انکار کر کے، اور یہ کہیں کہ جس طرح قرآن کریم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کو ہم الگ الگ معنی کریں اور ان کے معانی وہی لیں جو ذہنوں کے اندر موجود ہیں، حتیٰ معانی لغت سے بھی نہ لیں، بلکہ جو تفاسیر میں یا عام لوگوں کے، مومنین متدینین کے ذہنوں میں ہیں وہی مفاہیم لیں، ان کو تحلیل بھی نہ کریں ہم۔ پھر ہر مورد میں بیسیوں سوال پیدا ہوتے ہیں جو لا ینحل ہیں۔ اول تو ان سوالات کو جو موجود ہیں لیکن صعوبت اور مشکل کی وجہ سے عنوان نہیں کیا گیا کہ یہ تو سوال یہاں بنتا ہے، اس کو حل کر کے جائیں آگے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر سوال اٹھا بھی ہے تو اس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے کہ اتنی اہمیت کی چیز نہیں ہے کہ اس کو ہم واضح کریں۔ جیسے ملائکہ کا عنوان ہے کہ حقیقت ملائکہ کی کیا ہے، صاف طور پر تفاسیر میں مفسرین نے ذکر کیا ہے، شیعہ سنی دونوں نے، کہ ملائکہ کی حقیقت انسان کے لیے سمجھنا محال ہے اور انسان کی طاقت سے باہر ہے، ما لا یطاق ہے ملائکہ کی حقیقت انسان سمجھ سکے۔ اور بعضوں نے صراحت کی ہے کہ ملائکہ پر ایمان قرآن نے طلب کیا ہے ہم سے، معرفت نہیں مانگی ہے، چونکہ معرفت ناممکن ہے ملائکہ کی۔
خوب اس طرح کی جب سوال آتے ہیں یا الجھنیں آتی ہیں تو انہیں نظر انداز کر کے گزر جاتے ہیں، جبکہ ملائکہ کا جو کردار ہے تخلیق و اس ماجرائے انسان میں بہت اہم ہے، بنیادی ہے، کہ اگر ملائکہ انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہے ملائکہ کیا ہیں، ملائکہ کا سجدہ انسان کے لیے کیا ہے، اور ملائکہ کی تدبیر جن کے اختیار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تدبیر عالم قرار دی ہے، وہ از جملہ انسان کی تدبیر اور انسانی نظام کی تدبیر ملائکہ کے توسط سے ہونی ہے، اگر یہ محال ہے سمجھنا ملائکہ کو تو ظاہر ہے ان کی تدبیر بھی محال ہے سمجھنا، اور ان کا سجدہ، ان کی ہر چیز محال ہے پھر سمجھنا اس کو۔ اور یہ نامعقول بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے خلقت انسان کو سمجھائی ہے، اور اس میں جو اہم ترین بات ہے، جو آغاز کی بات ہے، وہی انسان کے لیے محال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح شیطان ہے، شیطان کا جو معنی ہمارے ذہنوں میں ہے وہ بھی تقریباً قریب ملائکہ کے ہی ہے، کہ شیطان ہمارے لیے قابل فہم، قابل شناخت نہیں ہے، لیکن ہم مکمل اس کی زد میں ہیں۔ جس طرح ہماری زندگی مکمل ملائکہ کے ذریعے تدبیر ہو رہی ہے، اور ہم ملائکہ کو جاننے سے عاجز ہیں۔ شیطان کی زد میں ہماری زندگی ہے، سب انسانوں کی، تمام انسانوں کی، اور قرآن نے صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ یہ اس کی عداوت ہے تمہارے ساتھ، لیکن شیطان انسان کے لیے ناقابل شناخت ہے، کسی نہ حسی شناخت ہے نہ عقلی شناخت ہے، اور انسان کو یہ بھی حکم ہے کہ شیطان سے محفوظ رہنا ہے، شیطان سے بچ کے رہنا ہے، شیطان کے وسوسے میں نہیں آنا۔ اور شیطان کتنا نقصان دہ ہے وہ اسی ماجرا میں ذکر کر دیا گیا ہے کہ انسان کو زندگی میں بنیادی مشکلات شیطان ایجاد کرتا ہے، جیسے اس جنت سے نکالنا، آسودہ زندگی سے نکالنا، مشقت والی زندگی میں ڈالنا، اضلال کرنا، وسوسہ کرنا، غلطیاں کرانا، نافرمانی کرانا، اللہ کی معصیت کرانا، یہ وہ بڑے خطرات ہیں جو شیطان کی طرف سے انسان کو ملتے ہیں، جبکہ جو کرا رہا ہے وہ ہمارے لیے قابل فہم بھی نہیں ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے، وہ واردات کب کرتا ہے، اس کو مکمل طور پر انسان پر سلطہ حاصل ہے، اور انسان کو ذرا برابر شیطان کے اوپر قدرت و سلطہ حاصل نہیں ہے۔ یہ وہ بنیادی الجھنیں ہیں جنہیں یا چھیڑا ہی نہیں جاتا یا انہیں نظر انداز کر کے گزر جاتے ہیں، اور پھر ان سے اٹھنے والے سوالات کو ہم دیگر منابع سے مزید الجھا دیتے ہیں۔ لیکن اگر جیسے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ و دیگر ان کے ہم فکر علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ ایک قصہ ہے بطور تمثیل، یعنی یہ بیان تمثیلی ہے، خلقت انسان حقیقت ہے، اس حقیقت کو مثال کے ذریعے، تمثیلی اسلوب کے ذریعے بیان کیا گیا ہے تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے۔ اصل قصہ یہ انسان ہے کہ انسان کیسے پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ایک نظام خلقت کے اس اندر، اس کے ایک مرحلے میں خلقت انسان بھی آئی ہے، جس طرح نظام خلقت کے ایک مرحلے میں خلقت زمین ہوا ہے، زمین خلق ہوئی ہے اس نظام خلقت کے مرحلے میں، اسی طرح زمین پر اسی نظام کے مطابق اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے موقع پر مختلف حقائق خلق ہوئے ہیں، وجود میں آئے ہیں۔ مادی حقائق خلق ہوئے ہیں، جاندار حقائق خلق ہوئے ہیں، ان جانداروں کے مختلف انواع وجود میں آئی ہیں، ان جانداروں کا آپس میں تعامل وجود میں آیا ہے، تکامل وجود میں آیا ہے۔ پھر اسی نظام کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر بنایا ہے، کچھ بلکہ زیادہ انواع
جانوروں کی وہ ختم بھی ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ پر دوسرے وجود میں آئے ہیں۔ یہ ایک نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، نظام خلقت، جس میں ایک مرحلے میں انسان اس میں خلق ہوا ہے۔ خلقت انسان سے شروع ہو کے انسان پہ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ خلقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ کی ہستی اور اللہ کے نور اور اللہ کے وجود کا ایک لازمہ ہے تخلیق۔ نظام ہستی، اس کے اندر تخلیق اس کی ایک وصف ہے ذاتی اس کا، کہ تخلیق کو ہستی سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فرض نہیں کیا کر سکتے ہم کہ اصل ہستی ہو، وجود ہو، نظام موجود حقیقت ہو، لیکن اس میں عمل تخلیق انجام نہ پا رہا ہو۔ تخلیق اس کا لازمی حصہ ہے، تخلیق اس کی ذات کے اندر موجود ہے۔ خلق ہونا یعنی پہلے موجود مواد سے نئے حقائق بننا، نئی شکلیں بننا، نئی صورتیں بننا، نئے قرات بننا اور نئی انواع کا وجود میں آنا۔ چونکہ اس نظام خلقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر دیگر کئی اور نظام کار فرما ہیں جو مسلسل فعالیت میں ہیں، اور یہ سارے نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہیں، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ذات الہی کے اندر یہ حقائق یا یہ نظام سارے ذات الہی کا لازمہ ہے، ذات کا تقاضا ہے، ذات کا اقتضا ہے کہ یہ سب کچھ ہو۔ یہ اسی صورت میں ختم ہو سکتے ہیں یا انہیں فرض عدم کر سکتے ہیں جب ذات نہ ہو، اصل ہستی نہ ہو، وجود ہی نہ ہو، عدم ہو، پھر یہ تخلیق بھی ختم ہو جائے گی اور سارا کچھ ختم ہو جائے گا، نفی ہو جائے گی۔ اور یہ تخلیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے باقی نظام کا ایک مرحلہ ہے۔ جیسے تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مراحل ذکر فرمائے ہیں قرآن کریم میں کہ ابداع ہے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہستی کو ابداع کیا ہے، وہ جو ہستی ابداع ہوئی ہے اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ آگے تخلیق سے پہلے جو مرحلہ طے ہوا ہے نظام ہستی میں وہ ابداع کا مرحلہ ہے، اور اس ابداع سے بھی پہلا ایک مرحلہ جو کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا یا جہاں سے یہ آغاز ہوا ہے وہ ابداع سے بھی پہلے ہے، وہ اس کا ظہور ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ اس کا نور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور وہاں سے ابداع ہے، ابداع کے بعد اس کی تخلیق ہے، اور تخلیق کے اندر پھر یہ ساری وسعت اور پھیلاؤ ہے مختلف کائنات کے اندر جو عمل تخلیق ایک نظام کے تحت جاری ہے۔ اور پھر اسی ابداع کے اندر بھی ہے کہ اس کے بعد فاطریت ہے، مثلا جدا سازی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ہستی کو آغاز کیا ہے، ابداع کیا ہے، اس ہستی کے اندر پھر فاطریت ہے، اس کے الگ الگ حصے کیے ہیں، اور اس ابداع کے بعد پھر ان کی شکلیں بنی ہیں، ان کی صورتیں بنی ہیں، ان کے آگے ایک نظام کے تحت بنا ہے۔ اسی میں انسان بھی ایک مرحلے کا حصہ ہے اس کا، اور انسان کی تخلیق کے لیے جو کچھ پہلے درکار تھا، یعنی تکوینی طور پر جس مرحلے میں انسان کو وجود میں آنا ہے وہ سب پہلے وجود میں آ چکا تھا، نظام خلقت کے مطابق وجود میں آ چکا تھا۔ اب ظاہر ہے یہ ساری حقیقت انسان کو سمجھنا اور سمجھانا، انسان جس حد میں ہے، جس سطح پر ہے، اس کے لیے بہت دشوار ہے۔ آج جب کہ ہمیں کافی حد تک علوم کی مدد سے، طبعی علوم کی مدد سے اور عقلی علوم کی مدد سے بہت کچھ موجودہ انسانی نسل نظام خلقت کو سمجھنے کے لحاظ سے بہت آگے ہے،
ان سابقہ نسلوں میں جن میں قرآن نازل ہوا تھا یا ان سے بھی پہلے جو نسلیں موجود تھیں، ان کو یہ نظام خلقت سمجھانا یا حتیٰ آج کی نسل کو نظام خلقت سمجھانا جو کافی حد تک رہنمائی عقل سے اور تجربے سے اور طبی علوم میں کاوش کر کے خلقت کی باریکیاں سمجھ چکے ہیں کہ کس طرح مثلاً آج پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان جو پیدا ہوتا ہے ماں کے شکم سے، تو ہر انسان کو پتہ ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے ایک جرثومہ باپ سے منتقل ہوتا ہے ماں کی رحم میں، پھر وہاں جا کر وہ اس مستقر میں بنتا ہے، پرورش پاتا ہے، پھر اس کے بعد تکمیل ہوتا ہے اور ولادت ہوتی ہے، کون سے مراحل طے کرتا ہے۔ آج کے انسان کو زیادہ معلومات ہیں اس کی، لیکن سابقہ انسانوں کو نہیں تھی اس کے بارے میں، چونکہ وہ پیٹ کے اندر ہو رہا ہے سب کچھ، انہیں معلوم بھی نہیں کہ کیسے ہو رہا ہے، کیا چیز ہو رہی ہے، وجود میں کیا ہے اور کیسے بن رہا ہے۔ انہیں پیدائش کے بعد پتہ چلتا تھا کہ مؤنث ہے یا مذکر ہے، انہیں اتنا تک اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے۔ لیکن آج پہلے دن سے ہی یہ تشخیص ہو جاتی ہے کہ کیا خلق ہونے والا ہے اور کیا خلقت کے مجرا میں اور خلقت کے نظام میں کیا چیز داخل ہو چکی ہے۔ آج کے انسان کو تخلیق سمجھانا آسان ہے بنسبت ان سابقہ انسانوں کے جو بالکل بے خبر تھے۔ ان انسانوں کے لیے بہترین اسلوب یہی تھا کہ انہیں یہ خلقت کا دقیق عمل اور بہت ہی باریک عمل یہ مثال کے ذریعے سے انہیں سمجھایا جائے۔ جس طرح سے خلقت کے جو مراحل انجام پاتے ہیں، وہ ان سارے مراحل کو اگر ہم اسی طرح بیان کریں تو ممکن ہے کچھ لوگ سمجھ جائیں، لیکن ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا اس کو، آج بھی نہیں سمجھ سکتا۔ مثلاً آج علوم نے، سائنس نے جو کچھ خلقت کے بارے میں کشف کیا ہے، یہی اگر ممبروں پہ بیان کرنا شروع کر دیں واعظین، تو کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ وہ نصاب پڑھنا پڑتا ہے، میڈیکل کا طالب علم بننا پڑتا ہے، وہ نصاب پڑھیں، اساتید ہوں، کئی سال لگا کے پھر اس کو وہ اصطلاحات سمجھ میں آتی ہیں یا وہ مراحل سمجھ میں آتے ہیں۔ لیکن یہ باب وہ ہے جو ہر ایک کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہر انسان کو انسان کی خلقت کا علم ہونا چاہیے کہ کیسے ہوا ہے، کن مراحل سے گزری ہے۔ اب آسان ترین طریقہ خلقت کو سمجھانے کا یہی ہے کہ اس کو ایک تمثیلی بیان میں تبدیل کر دیا جائے انسان کی خلقت کو، اور پھر اسے اس مثال کے ذریعے سے، مثالی بیان کے ذریعے سے وضاحت کر دی جائے۔ مثلا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا اور یہ ارادہ ملائکہ کے اوپر ظاہر کیا۔ خوب یہ ملائکہ کون سے حقائق ہیں جن کو باخبر رکھنا ضروری تھا، تو وہ اگر ہم یہ کہیں کہ ملائکہ تو محال ہے، سمجھنا ہی انسان کے لیے محال ہے، تو یہاں ہی ختم ہو جاتی ہے بات ساری۔ لیکن اگر ملائکہ کو، یعنی ایک حقیقت ہے ملائکہ جنہیں یہاں پر اس تمثیلی بیان میں ایک عنوان ملائکہ کا دے دیا گیا ہے۔ ملائکہ یعنی وہ قوتیں جن کے اندر دو خاصیتیں ہیں، قوت تسلط و قوت تصرف، جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے، وہ حقائق ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق میں فعال کیا ہے، بروئے کار لائے ہیں، چونکہ ان کے ذریعے سے سارا کام ہونا ہے۔ یعنی تخلیق کے لیے، جیسے ہم سادہ مثال دیں، ایک کارخانہ ہے، فیکٹری لگی ہوئی یا مختلف مشینیں ہیں، ان مشینوں میں خام مال ڈالا جاتا ہے اور وہ مختلف مراحل طے کرتے ہوئے آخری نقطے پر جا کر وہ مطلوبہ شے بن کر سامنے آ جاتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں، کوئی آرڈر آتا ہے کہ ہمیں یہ مال بنا کے دیں، یہ مواد بنا کے دیں، مثلاً ہمیں کاغذ بنا کے دیں یا کاغذ سے بنی ہوئی کوئی چیز بنا کے دیں، کتاب بنا کے دیں، تو یہ خام مواد کہیں سے شروع ہوتا ہے، اس پروسیس میں
چلا جاتا ہے، سب سے پہلا کام کیا ہے کہ اس کارخانے کو چلایا جائے، آن کیا جائے اس کو، یا جیسے آج کی اردو میں کہتے ہیں سٹارٹ کیا جائے، اس کو چالو کیا جائے، اس کو کارخانہ چلے پہلے، ورنہ ہم جاتے ہیں آرڈر لے کر یہ چیز بنا کے دیں، آگے سے جواب آتا ہے بجلی نہیں ہے۔ میں تو بجلی نہیں مانگی آپ سے، میں تو یہ چیز مانگنے آیا ہوں۔ تو وہ جو انہوں نے کہا بجلی نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں یہ مشینوں میں بنے گا، مشینیں بجلی سے چلیں گی، جب بجلی نہیں ہے تو مشینیں نہیں چلیں گی، جب مشینیں نہیں چلیں گی تو یہ مواد جو مختلف مراحل سے گزر کے اور تبدیل ہوتا ہوا مطلوبہ شکل میں آپ کی مطلوبہ چیز تک پہنچے گا، وہ عمل انجام نہیں پائے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ نظام جو مشینیں لگی ہوئی ہیں، ان مشینوں کو چلایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ملائکہ سے کہا کہ میں خلیفہ زمین پہ بنانے والا ہوں، تو ملائکہ سے کیا ربط ہے اس چیز کا؟ تو ہم مثال کے ذریعے یوں کہیں کہ تخلیق کی مشینیں ملائکہ ہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، یعنی وہ قوتیں جو مقرر کی ہوئی ہیں تخلیق کے لیے، جنہوں نے خام مواد کو پروسیس کر کے اور مطلوبہ شکل دینی ہوتی ہے، وہ ساری توانائیاں، وہ ساری قوتیں، وہ سارے حقائق کا نام ملائکہ ہے۔ اور ملائکہ پورے الہی نظام تخلیق کے اصل کاریگر ہیں، یعنی کارندے ہیں، اہلکار ہیں، جو بھی ان کو مثالیں ہیں، یہ ساری مثالی زبان ہے۔ چونکہ انسان اس طرح کے اصطلاحات استعمال کرتا ہے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنانے کے لیے ان قوتوں کو ایجاد کیا ہے۔ یہ مختلف نوعیت کی قوتیں ہیں، مادی بھی ہیں اور غیر مادی بھی ہیں، جسمانی بھی ہیں۔ چونکہ جب جسمانی امور کی تدبیر کرنی ہے ان قوتوں کے ذریعے سے، تو جسمانی قوتیں، توانائیاں چاہیے تاکہ ان کے ذریعے کوئی کام انجام پائے۔ اگر ایسی قوتیں ہوں جو غیر جسمانی ہوں، تو جسم کو تحرک دینا، جسم کو تبدیل کرنا، جسم کو پروسیس کرنا، جسم کو شکلیں دینا، یہ تو جسمانی امور کے ذریعے یا جسمانی آلات کے ذریعے اور جسمانی توانائیوں کے ذریعے ممکن ہے۔ یہ اگر یہ جسمانی توانائیاں نہ ہوں تو روحانی توانائی سے جسمانی کام تو نہیں ہو سکتا۔ یعنی کوئی بھی روحانی غیر جسمانی قوت بلا واسطہ جسم میں تصرف نہیں کر سکتی، اس کو بیچ میں کوئی چیز واسطہ بنانی پڑتی ہے جو جسم میں تصرف کر سکے، یا دو پہلو ہو۔ جیسے نفس کے بارے میں علماء نے یہ کہا ہے کہ نفس دو پہلو ہوتا ہے، ایک اس کا جسمانی پہلو ہوتا ہے اور ایک غیر جسمانی پہلو ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کے جسم کو تصرف اس میں کرنے کے لیے نفس کی ضرورت ہے۔ نفس کے بغیر انسانی جسم کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایک ہاتھ حرکت نہیں کر سکتا جب تک نفس بیچ میں شامل نہ ہو۔ خوب یہ ملائکہ ہیں، ملائکہ وہ قوتیں ہیں، وہ توانائیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایجاد کی ہیں، یعنی نظام خلقت کا حصہ ہیں یہ قوتیں، یہ توانائیاں۔ اور ان کا لفظی معنی بھی یہی بنتا ہے کہ یہ جو ملک یا ملک قوت تصرف اور قوت تسلط جس کو حاصل ہو، جیسے مالک ہے، جیسے ملک ہے، جیسے ملائکہ ہے، ملک ہے، ایک ہی مادہ ہے اور ایک ہی معنی بھی ہے ان کا، قوت تصرف و قوت تسلط۔ اب کچھ ایسے ہیں جن کو عالم اعتبار میں یہ دو صلاحیتیں حاصل ہیں، یعنی قوت تصرف و تسلط اعتبار کرنے سے حاصل ہوا ہے، اعتباری تصرف و تسلط ہے، جیسے مالکیت انسان ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو حقیقتاً تسلط و تصرف کا حاصل ہے، تکویناً حاصل ہے، یہ ملک ہیں۔ جن کو تکویناً حاصل ہے وہ ملائکہ ہیں، اور جن کو اعتباراً حاصل ہے وہ مالک ہیں اور ملک ہیں، کہ ان کے لیے قوت تصرف، جیسے مملکت کے اندر ملک تصرف کرتا ہے تو اعتباراً کرتا ہے، جب اس کو حکومت سے، بادشاہت سے ہٹا دیا جاتا ہے تو تصرف بھی اس کے ختم ہو جاتا ہے، نہ
تسلط ہے اس کا، نہ تصرف ہے اس کا. لوگوں نے اعتبار کیا ہے تو اس کو یہ قوت، یہ اختیار مل گیا ہے. یہ تشریعی یا اعتباری کہلاتا ہے. لیکن ملائکہ وہ حقائق ہیں، یہ وہ توانائیاں، وہ قوتیں ہیں جن کو تکویناً حاصل ہے تسلط و تصرف، جسم میں ہو یا غیر جسمانی امور میں ہو. تو چونکہ یہ حقائق ہیں، تخلیق کے اصل ارکان یا تخلیق کے لیے جو قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہوئی ہیں یہ وہی ہیں. انہی کو دوسرے لفظوں میں مثالی زبان میں اللہ نے انسان کو خلق کرنے کے لیے وہ کارخانہ تخلیق پہلے سٹارٹ کیا، آغاز کیا. جب انہیں کہا کہ انسان بنانا ہے، یعنی گویا جو ہی ایک شخص جاتا ہے فیکٹری آن کرتا ہے بجلی اس کی، تو وہ اعلان کر رہا ہے فیکٹری کو، مشینوں کو کہہ رہا ہے کہ آج اتنی پروڈکشن کرنی ہے، آج یہ چیز بنانی ہے. اور آگے مشینیں کہہ دیں کہ یہ جو آپ بنا رہے ہیں اس کے لیے تو یہ جو کچھ بنا رہے ہیں یہ موزوں نہیں لگتا، یعنی ہماری جو بناوٹ کی قوت ہے اس میں یہ نہیں بن پائے گا. مثلاً ہر مشین کے اندر ایک خاص حد ہے بنانے کی، اس سے زیادہ اگلی چیز اگلے درجے کی وہ مشین نہیں بنا سکتی. تو گویا مشین کا ایک جواب ہے، انکار ہے کہ یہ ہم سے نہیں بنتا. یہ خوب اسی طرح ملائکہ نے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو اپنا ارادہ ظاہر کیا، یعنی تخلیق کے اس پورے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمادہ کیا انسان کی خلقت کے لیے، تو وہ مواد جس کے ذریعے سے انسان بننے جا رہا ہے اس کی خصوصیات اور اس کے سارے جو لوازمات تھے وہ سامنے آئے کہ یہ تو بن کے کیا نتیجہ کیا دے گا. خوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہ ساری حقیقت روشن نہیں تھی ان پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آگاہ کیا کہ یہ جو بنے گا تمام حقیقت اس کی یہ نہیں ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مٹی سے بنے گا اور خاک سے بنے گا، بلکہ اس کے اندر تعلیم کی جو قابلیت و صلاحیت ہے یہ اسے زمین پر زندگی کے لیے لائق اور قابل بنا دے گا تعلیم کے ذریعے، نہ مواد خلقت کے ذریعے یا سابقہ جو تجربے ہیں باقی پہلے جو مخلوقات گزر چکی ہیں انہوں نے جو کیا ہے وہ بھی یہ بھی وہی کرے گا. وہ مبنا نہیں ہے، دلیل وہ نہیں ہے. دلیل اس کے اندر جو یہ جو بنایا جا رہا ہے اس کے اندر تعلیم کی قابلیت موجود ہے اور اسے تعلیم دی جائے گی. اور یہ تمام انسان کی داستان ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ ایک فرد انسانیت کا نوع کا ایک فرد پیدا کیا جا رہا ہے اور ملائکہ کو تیار کیا جا رہا ہے اور ملائکہ اسے ایک فرد واحد پر اعتراض کر رہے ہیں. فرد واحد نے تو صف کے دماغ نہیں کرنا. مثلا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں تو ملائکہ نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو فساد کرے گا. ایک فرد واحد کیسے فساد کرے گا؟ مثلا اگر آدم ایک اکیلا ایک فرد بنانا ہے تنہا اور ملائکہ بنا بھی دیں، یہ واحد آدمی قتل کس کو کرے گا؟ یہ دوسرا کوئی ہے ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. یہ صف کے دماغ کیسے کرے گا؟ یہ فساد کیا کرے گا؟ وہ فساد تو ہوتا ہے کہ کوئی نظام ہو، کوئی اصلاح ہو، کوئی سسٹم بنا ہوا ہو، اس کو خراب کرے جا کر. تو یہ تو ابھی خود اکیلا ہے، اکیلا آدمی یہ فساد کرے گا، اکیلا آدمی صف کے دماغ کرے گا. تو صف کے دماغ تو پوری آبادی کا کام ہے. یعنی یہ جس کی بات ہو رہی ہے یہ ایک مجموعہ ہے قتل و غارت کرنے والا. تو قاتل بھی ہو مقتول بھی ہو، فرد واحد اپنے آپ کو قتل کرے گا. ظاہر ہے یہ پورے انسان کی داستان ہے، انسانیت کی خلقت کا قصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے اسے یوں مثال بنا کر پیش کیا ہے. یعنی جو ہوا ہے حقیقت میں وہ خلقت انسان ہے، اور خلقت انسان کو سمجھانے کے لیے اس کو مثال کی شکل دی گئی ہے. بس ملائکہ وہ حقائق ہیں جو انسان کی خلقت اور ہر کائنات کی پوری خلقت سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کی آگاہی سب سے پہلے ضروری ہے. کوئی چیز بھی جب عالم میں خلق ہوتی ہے سب سے پہلے ملائکہ ہی آگاہ ہوتے ہیں. یعنی وہ قوتیں، وہ توانائیاں جو اللہ نے تخلیق کے لیے بنا کے رکھی ہوئی ہیں. جیسے اللہ نے کہیں غلہ اگانا ہے
تو غلہ اگانے کے لیے سب سے پہلے ملائکہ ہی آمادہ باش ان کو دی جاتی ہے، چونکہ تدبیر ان کے ہاتھ میں ہے۔ جو غلہ اگانے کے لیے جو کچھ درکار ہے وہ سب ملائکہ کے توسط سے فراہم ہونا ہے، تو ملائکہ کو سب سے پہلے خبردار کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ملائکہ کی آمادگی کی ضرورت ہے کہ یہ ملائکہ آپ کو یہ کام سونپا جا رہا ہے اور آپ کے ہاتھوں سے یہ کام انجام پانا ہے، اور وہ بھی خلقت انسان کا، اور نہ ایک فرد کی خلقت، ایک پوری نوع، ایک بشریت کی خلقت۔ چونکہ جو ملائکہ نے اعتراض کیا ہے وہ فرد پر بنتا ہی نہیں ہے کہ یہ فساد کرے گا اور صف کے دماغ کرے گا، یہ اکیلا آدمی کس کو مارے گا؟ اپنے آپ کو مارے گا، ایک فرد واحد ہے۔ قتل و غارت تو اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی معاشرہ ہو، اکٹھے کئی لوگ ہوں، ان کے درمیان کوئی سبب بنے گا اختلاف کا، کوئی ناچاقی ہوگی، پھر اس کے بعد جھگڑا فساد دھنگا ہوگا۔ تو اگر داستان ایک فرد کی ہے تو پھر تو یہ ملائکہ کی بات پہلے بنتی ہی نہیں ہے، نہ ان کو کرنی چاہیے، اور نہ اللہ نے ان کو ٹوکا اس بات پر کہ میں تو ایک فرد بنا رہا ہوں، آپ جھگڑے کی بات کرتے ہو، جھگڑا کیسے کرے گا فرد واحد؟ خوب اسی طرح جو داستان آگے چلتی ہے مزید مرحلہ بے مرحلہ، یہ سب ایک مثال ہے آدم کو آگاہ کرنے کے لیے، اور انسان کو اپنی اس زمینی زندگی کے لیے آگاہی دی جا رہی ہے، ہدایت کا حصہ ہے۔ یعنی یہ جو کچھ آیت 30 میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یہ شروع ہو رہا ہے، مطلب یہ خود ہدایت ہے مخاطبین قرآن کو، یعنی ہمیں یہ ہدایت ہے، یعنی یہ داستان خلقت سمجھنا ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ ہماری ہدایت کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلا فرد کیسے بنا تھا، اس سے ہمیں کیا ہدایت ملنی ہے۔ ہماری ہدایت تو اس میں ہے کہ جب ہمیں اپنی خلقت کا راز پتہ چلے، یعنی ہمیں قرآن بتا رہا ہے کہ آپ کی ہدایت کے لیے قرآن ہم نے اتارا ہے، اور قرآن میں ایک ایسی بات ہے جو آج کی موجودہ نسل سے بالکل مربوط ہے ہی نہیں ہے۔ یہ زمانہ نزول قرآن کے لوگوں کو اس سے ہدایت مل سکتی تھی، اگر انہوں نے لی ہے تو لے لی ہے، نہیں لی ہے تو آج کے لوگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ظاہر ہے آج کے لیے ہدایت نہیں ہے یہ۔ اسی طرح یہ قصہ خلقت انسان کا، یہ پہلے انسان کی خلقت کا قصہ ہے۔ وہ پہلا انسان کی خلقت آج کے انسان کو معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، پہلا انسان کیسے وجود میں آیا، آج کے انسان کی ہدایت اس میں کیا شامل ہے، کیسے شامل ہے؟ یہ داستان ہر انسان کی ہدایت کے لیے ہے، ہر زمانے اور ہر عصر کے انسان کی ہدایت کے لیے ہے۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہر انسان کی تخلیق یہ بیان ہو رہی ہو کہ یہ تمہاری تخلیق بھی یہی ہے، یعنی یہ داستان جو ہم نے اس طرح کرداروں میں اس کو منقلب کیا ہے، تبدیل کیا ہے، دراصل تمہاری داستان خلقت ہے۔ آج جو انسان پیدا ہوتا ہے اسی قانون کے مطابق اور اسی ضابطے کے مطابق اور انہی مراحل میں پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ مراحل اس کے سارے آج کے انسان کے بھی اور آنے والے انسان کے بھی اور گزشتہ انسان کے بھی خلقت کے یہ سارے مراحل طے کرنے ہوتے ہیں، یعنی ملائکہ کے توسط سے اس کی تخلیق ہوتی ہے، پھر ملائکہ اس کے سامنے تسلیم ہوتے ہیں، اور ملائکہ کے سجدے کے بعد وہ زندگی آغاز کرتا ہے۔ یہ اس کی زندگی اللہ کی طرف سے جو فراہم کی جاتی ہے، اس زندگی میں اس کے لیے ہر چیز فراہم کی جاتی ہے، سہولتیں۔ پھر شیطان آ جاتا ہے اس کی زندگی میں، اور یہ شیطان آ کر اس کو مشقتوں والی زندگی میں، مشکلات والی زندگی میں دھکیل دیتا ہے، وسوسے کرتا ہے۔ خب شیطان، جیسا پہلے عرض کیا تھا کہ جو تفسیروں میں شیطان ہے، یہ تو ایک لحاظ سے ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ نعوذ باللہ طاقتور ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو سمجھایا، انسان کو آدم کی ہی مثال لے لیں، آدم کو بتایا یہ شجرہ نہ کھانا، شیطان نے کہا کھا لو، تو آدم نے اللہ کی بات نہیں مانی، شیطان کی مان لی، تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان کا نفوذ زیادہ ہے، ورنہ
اگر اللہ کا نفوذ زیادہ ہوتا آدم پر تو آدم کہتے کہ میں اللہ کی بات مانوں گا، شیطان کی کیوں مانوں؟ شیطان جس طرح تفسیروں میں ہم نے پیش کیا ہے وہ اللہ جتنا طاقتور یا زیادہ طاقتور بنا دیا ہے ہم نے، اور جو قرآن نے شیطان کا کردار ذکر کیا ہے اس سے بہت آگے بڑھا دیا ہے۔ یعنی شیطان ایک ایسی قوت ہے جو مطلق اقتدار رکھتی ہے اور کوئی اس کی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اس کی ممانعت نہیں ہے، اور خصوصاً انسان اس کی زد میں اس طرح سے ہے کہ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا، اس سے بچ بھی نہیں سکتا، اور وہ ایک فرد واحد آن واحد میں زمین و آسمان پر تسلط رکھتا ہے، پوری بشریت پر۔ مثلا اس چیز کو تصور کریں کہ اس تفسیر کے مطابق شیطان آج 8 ارب انسان زمین پر ہیں، 800 کروڑ انسان، 800 کروڑ انسانوں پر بیک وقت جو موجود جو مخلوق تسلط رکھتی ہے، پورے 800 کا ذہن اس کے کنٹرول میں ہے، ان کو وسوسہ کر سکتا ہے، ان کو بہکا سکتا ہے، ان کو ہٹا سکتا ہے، ان کو ہر کام کرا سکتا ہے ان سے۔ خوب ہم یہ سوچیں کہ یہ کام شیطان کے علاوہ باقی کوئی کر سکتا ہے کائنات میں، انسانوں میں سے کوئی کر سکتا ہے، کوئی حکومت یہ کام کر سکتی ہے، کوئی اور طاقت منبع یہ کام کر سکتی ہے، کوئی نبی یہ کام کر سکتے ہیں، کوئی ولی۔ بلکہ ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھی جائیں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ 800 کروڑ انسانوں کو آج ایک حکم دے اور سارے ایک کام کریں؟ ہم اپنے ملک کے 25 کروڑ کو دیکھ لیں، یہ 25 کروڑ کے لیے اللہ کے احکام موجود ہیں، ان میں سے کتنے اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں؟ لیکن شیطان کا سارے بجا لاتے ہیں۔ تو اس طرح سے شیطان ایک برتر قوت بن جاتا ہے، جبکہ اللہ نے اس کو ایک حقیر اور گھٹیا اور پست چیز کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہ پستی میں رہتے ہوئے انسان کو بہکاتا ہے، بس وہ ایک عالمگیر طاقت نہیں ہے شیطان، ایک ایسی قوت جو مافوق ہے اور پورے عالم تکوین و تشریح کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے، اور اس کا حکم چلتا ہے، اس کا نظام چلتا ہے۔ اس کو نہیں کہہ رہا قرآن شیطان، یہ ہم نے تفسیروں میں ایسے فرض کر لیا ہے، اسی تمثیل کا حصہ ہے۔ یعنی شیطان بھی ایک حقیقت جو انسان کے ساتھ ہے موجود، اس کو مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ شیطان یعنی جو انسان کو وسوسہ کرتا ہے، اور یہ ہر انسان کے اندر تجربہ ہے، ہر انسان وسوسہ ہوتا ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ کہاں سے آتا ہے یہ وسوسہ، کس نے کیا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے وسوسہ نہیں ہوتا، میرے ذہن میں خیالات نہیں آتے ہیں، خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ کہاں سے آتے ہیں۔ مثلا جس انسان نے جو کچھ دیکھا ہوا ہے اسی سے جڑے ہوئے خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ جن چیزوں کو انسان نے دیکھا ہوا نہیں ہے، مثلا جب موبائل بنا ہی نہیں تھا، انسان کو معلوم ہی نہیں تھا، ٹیکنالوجی وجود میں نہیں آئی تھی، تو کیا انسان کے ذہن میں موبائل کا وسوسہ تھا مجھے موبائل خریدنا ہے؟ جب بنا ہی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے، تو کسی اس نسل میں سے، یعنی آج سے کچھ عرصہ پہلے 40-50 سال پہلے چلے جائیں یا اس سے بھی تھوڑا پہلے، تو کسی کے ذہن میں وسوسہ نہیں تھا موبائل کا۔ کب شروع ہوا ہے؟ جب موبائل بنا ہے، موبائل بننے کے بعد پھر ان کے سامنے آیا ہے، انہوں نے دیکھا ہے، دیکھ کے کسی کو استعمال کرتے ہوئے، استعمال کرنے کے بعد اس کے ذہن میں بھی یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ مجھے بھی لینا چاہیے۔ خوب پس شیطان آپ نے پہچان لیا ہے نا، جو وسوسہ کرتا ہے، ذہن میں آپ کے بات ڈالتا ہے، کس نے ڈالی ہے؟ یہ سامنے والے آدمی نے، جس کے پاس موبائل تھا، اس نے استعمال کیا میرے سامنے، میں نے اس کو دیکھا تو میرے ذہن میں بھی یہ خیال آ گیا ہے۔ تو ہر انسان کو اپنے شیطان کا پتہ ہے کہ یہ میرے ذہن میں ڈال رہا ہے یہ باتیں۔ مثلا جب ہم ابھی بھی مارکیٹ میں جاتے ہیں، ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے، یا کوئی بھی کام کرتے ہیں، جیسے کوئی مرد جا رہا ہے، عورت کو دیکھتا ہے، عورت جا رہی ہے، مرد کو دیکھتی ہے، یہ نامحرم ناپاک نگاہیں ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں، تو کیا انہیں نہیں پتہ کہ کہاں سے آ رہا ہے میرے ذہن میں یہ وسوسہ، کہاں سے آ رہا ہے؟ خوب آپ کے اندر شہوت ہے،
یہ شہوت آپ کے اندر یہ رجحان پیدا کر رہی ہے کہ آپ دیکھیں اس عورت کو دیکھیں. جیسا پہلے کسی اور بحث میں عرض کیا تھا کہ ایک جو المیہ کہہ لیں یا ایک ٹریجڈی انسان کے ساتھ یہ ہے کہ از بس انسان تلقین پذیر و تقلید پذیر ہو گیا ہے کہ اپنے اوپر اعتماد اٹھ گیا ہے انسان کا، اپنے مشاہدات انسان کے لیے کالعدم ہو گئے ہیں. تلقینات کی اہمیت زیادہ ہے. مثلا کوئی ہمیں کہے کہ اس وقت گرمی ہے اور ہم خود محسوس کر رہے ہیں کہ سردی ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے سردی ہے. جو اپنا احساس ہے وہ نہیں مانیں گے. جو کوئی کہہ رہا ہے گرمی، ہم کہیں گے ہاں ہاں بہت گرمی ہے. اگر کوئی ہمیں کہ اس وقت دن ہے جبکہ ہو رات، ہم مشاہدہ کر رہے ہیں رات کا، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ دن ہے، تو ہم چونکہ تلقین زدہ و تقلید زدہ ہیں اس لیے ہم بھی کہیں گے دن ہے اور اپنے مشاہدے کو خطا کہہ دیں گے کہ یہ غلط ہے، جو مجھے محسوس ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. یہ جو قرآن شیطنت ذکر کر رہا ہے یہ ہر آدمی کے ساتھ روزانہ کئی دفعہ اتفاق ہوتا ہے. یہ شیطنت ہوتی ہے، یعنی جس وجہ سے انسان دور ہو جاتا ہے، جس وجہ سے انسان کا عزم ٹوٹتا ہے، جس وجہ سے ارادہ ٹوٹتا ہے، جس وجہ سے نیت بدلتی ہے، جس وجہ سے انسان کے ذہن میں کوئی غلط کام کرنے کو آتا ہے، اوامر الہی کو معصیت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے. یہ روزانہ ہر انسان کے ساتھ ایک تجربہ ہو رہا ہے. اس تجربے میں اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ کہاں سے ہو رہا ہے. ہر انسان اپنے محرک کو جانتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے، میں نے اس کو دیکھا، اس کے کہنے پر متاثر ہوا. تو شیطان تو وصف ہے شیطنت. یہ وصف جہاں بھی آپ کو نظر آئے سمجھو وہی شیطان ہے آپ کا. یعنی جو بھی آپ کے اندر یہ احساس پیدا کر رہا ہے وہی شیطان ہے. قرآن اسی کو شیطان کہتا ہے. اور یہ شیطان انسان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. مثلا یہ شیطان ابھی اس نے انسانوں کو چھوڑ دیا، اب اپنی نجی زندگی میں پہاڑوں میں ہے، بادلوں میں ہے، ڈیم بنا رہا ہے، ڈیم خراب کر رہا ہے، اور بھیڑ بکریاں شیطان جا کے چرا رہا ہے، لوگوں کے اونٹ گدھے اغوا کر رہے. کبھی بھی کوئی نسبت نہیں دیتے کہ یہ شیطان ہے انسانوں کو چھوڑ کے جانوروں کے پیچھے لگا ہوا ہے. انسان کی تمام فعالیت شیطان کی تمام فعالیت انسان کے ساتھ ہے. یعنی یہ انسان سے جڑی ہوئی ایک چیز ہے، ورنہ ملائکہ کی طرح نہیں ہے. ملائکہ دو طرح کے ہیں، کچھ انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کچھ پوری نظام عالم میں پھیلے ہوئے ہیں. شیطان ایسے نہیں ہے کہ کچھ شیطان ایسے ہیں جو انسانوں کو تنگ کر رہے ہیں، کچھ شیطان ایسے ہیں جو زمین خراب کر رہے ہیں، کچھ شیطان ایسے ہیں جو بارشوں میں خلل ڈال رہے ہیں، ڈیم توڑ رہے ہیں، سیلاب لا رہے ہیں، کورونا پیدا کر رہے ہیں. یہ سب انسان سے مربوط ہے. شیطان جہاں بھی ہے انسان کے ساتھ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان سے مربوط ایک عامل ہے جو انسان کے اندر ہے اور انسان سے جڑا ہوا ہے، اور انسان اس قالب میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ جب انسان کرتا ہے. اور دوسرا مخلوق ہے جن اور انسان، یہ دونوں یہ کام کر سکتے ہیں، یہ محرک بنتے ہیں. جن بھی کر سکتا ہے اس قرآن کی شہادت کے مطابق، یہ توانائی اس کے اندر بھی ہے، لیکن جو عملاً مشاہدہ ہے انسان کا وہ تو انسانوں کے بارے میں ہے کہ انسان نے ساری شیطنت کی ہے. لہٰذا یہ شیطان انسان کے اندر جو چیز ابھارتا ہے، اکساتا ہے، وہ بھی شیطان ہے، جو باہر ہے وہ بھی شیطان ہے. تو ہم شیطان کو اس کے اوصاف سے اگر ہم دیکھیں تو انسانیت کا بہت گہرا تعلق شیطنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور شیطنت کے محرکات انسان کے اندر بھی ہیں اور انسان کے باہر بھی ہیں، لیکن ہیں سارے انسانوں کی طرف سے. یعنی شیطان انسان کے علاوہ کوئی مشغولیت نہیں ہے اس کی، صرف انسان کے ساتھ ہے. انسان کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی اور میدان ہے ہی نہیں ہے. انسان سے باہر اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بس شیطان انسان کو چھوڑ کے کسی ایسے ناآباد علاقے میں چلا گیا ہو یا فلاں جگہ چلا گیا ہو، نہ، شیطان ہمیشہ انسان کے ساتھ ہے. خوب یہ ہر انسان کے ساتھ ہے. ہر انسان کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ جیسا قرآن نے فرمایا، وسوسہ، اخراج، حبوط.
دور کر رہا ہے، اللہ سے دور کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرا رہا ہے، اللہ کے فرامین کو۔ کون انسان کو اللہ کے فرامین، مثلا ہر فرد سوچے کہ میں نے آج تک جو اللہ کے فرمان توڑے ہیں کس نے توڑوائے ہیں، تو اس کو باقاعدہ پتہ ہے، شناخت کے ساتھ پتہ ہے کہ جب گھر میں تھا تو فلاں آدمی نے یہ کام کیا، جب مثلا بہن بھائیوں میں سے جب اسکول میں گیا دوستوں نے یہ کام کروایا، جب معاشرے میں گیا دفتر کے ساتھیوں نے یہ کام کروایا، جب کسی تنظیم میں گیا تنظیمی ساتھیوں کے کہنے پہ یہ کام کیا، جب کسی مذہب میں گیا اس مذہب کے مفتی مولانا نے یہ کام کروایا، جب فلاں جگہ گیا فلاں آدمی نے یہ، تو ہر ایک کو تو پتہ ہے کہ کس کے کہنے پر اور کس کے اکسانے پر یہ سارے کام لوگ کر رہے ہیں۔ انہی کو قرآن شیطان کہہ رہا ہے، نہ کہ شیطان ایک ایسی مرکزی طاقت ہے عالمگیر اللہ کی طاقت کے برابر یا نعوذ باللہ اللہ سے بھی زیادہ طاقتور، نہ، شیطان ایک منتشر کام ہے، وہ سارا ایک جیسا ہے، ایک شیطان نہیں ہے پوری کائنات کو بے بس کیے ہوئے، جتنے انسان ہیں اتنے شیطان ہیں، اور آپس ایک اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ شیطنت ساری انسانی عمل کے اندر نظر آتی ہے۔ دوسری صفت جو قرآن نے شیطنت نسبت دی ہے وہ جن کی طرف نسبت دی ہے کہ جن میں سے بھی شیطان ہے، لیکن جنی شیطان کتنا انسان کو ستاتا ہے، کتنا تنگ کرتا ہے، وہ انسانی شیطان جتنا وسیع نہیں ہے۔ خوب اسی طرح شجرہ جو قرآن کریم نے فرمایا کہ آدم نے شجرہ تناول کیا، اب مثال میں اتنا بیان کافی ہے، یعنی جو قرآن چاہتا ہے بات سمجھانا وہ اس سے حل ہو جاتا ہے مطلب، لیکن اس سے آگے وہ شجرہ کون سا تھا، وہ گندم ہے، وہ خاصیت کس شجرے کی تھی، مقصود یہ نہیں تھا۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو قوانین ضوابط بنائے ہیں اور جن چیزوں سے انسان کو روک دیا ہے وہ شجرہ ممنوع ہے ہر انسان کا۔ یعنی آج فرد مثلا میرے لیے شجرہ ممنوع کیا ہے، دوسرے کے لیے شجرہ ممنوع کیا ہے، تیسرے کے لیے کچھ شجرہ ممنوع ہے جو سب کے لیے ممنوع ہے، کچھ شجرہ ممنوع ہے جو ایک کے لیے ممنوع ہے، ممکن ہے دوسرے کے لیے نہ ہو یہ ممنوع، دوسرا اس کو کر سکتا ہے ارتکاب لیکن یہ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ مثال ہے ممنوعات کی، منہیات کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت میں ہر انسان کے لیے فراہم کر دی ہے۔ بس ایک نظام خلقت اور ایک حقیقت ہے تخلیق کی، اس تخلیق میں انسان ہے اور اس انسان کی تخلیق کا ایک نظام ہے۔ یہ حقیقت، یہ نظام انسان کو سمجھانا ہے کہ انسان وجود میں آیا ہے اور اس طرح آتا ہے، اور یہ اس کے ساتھ چیزیں وجود میں آتی ہیں، یہ چیزیں اس کے ساتھ ہیں ہمیشہ۔ شیطان قیامت تک ہے، یعنی جب تک انسان ہے شیطان ہے، جس دن انسان نہیں ہوگا شیطان بھی ختم ہو جائے گا، نہ کہ اس دن مر جائے گا، چونکہ شیطنت انسان کے اندر ہے اور انسانی ماحول کے اندر شیطنت ہے۔ جب انسان ہی نہیں ہوگا ختم ہو جائے گا تو شیطان، یعنی یہ صفت وصف شیطان انسان کے ساتھ ہی زندہ رہے گا، جب تک انسان ہے شیطان بھی ہے۔ اور انسان شیطان سے بچ سکتا ہے اگر درست تفسیر کرے شیطان کو، ہر انسان بچ سکتا ہے شیطان سے۔ اگر شیطان کو غلط تصویر بنا کر، یعنی انسان کو ستائے کوئی اور انسان بچ رہا ہو کسی اور سے، جیسے محفل میں بیٹھے ہوئے انسان کو سوئی کوئی اور چبو رہا ہے اور انسان گالی کسی اور کو دے رہا ہے، تو یہ سوئی ہمیشہ چبھتی رہے گی، چونکہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کون چبو رہا ہے مجھے، یہ جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہ چبو رہا ہے آپ کو۔ بسا اوقات آج کل یہ زیادہ لوگ ویڈیو بناتے ہیں کہ کسی مہارت کے ساتھ کھڑے ہوئے آدمی کو تھپڑ مار دیتے ہیں، اس مہارت کے ساتھ مارتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے مارا ہوگا، وہ تھپڑ مارنے والے کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، جب مارا اسی نے ہے، یہ جو ساتھ اس کے کھڑا ہوا ہے، لیکن وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ مجھے تھپڑ کس نے مارا۔ یہی غلطی ہے ہماری کہ جو شیطان ہے، کر رہا ہے شیطنت ہمارے اندر، اسے ہم شیطان سمجھتے نہیں ہیں، اور جو شیطان جسے ہم شیطان سمجھتے ہیں وہ کہیں ہے نہیں ہے، جس سے بچنا چاہتے ہیں، وہ نامرئی چیز، وہ مفقود چیز، اس سے بچنا چاہتے ہیں، وہ ایک عالمگیر سپر طاقت شیطان، اس سے بچنا چاہتے ہیں آپ، جبکہ چھیڑ یہ رہا ہے آپ کو جو
وسوسہ یہ کر رہا ہے، ارتکاب یہ کروا رہا ہے، اور حبوط شیطان کا ساتھ ہے۔ انسان جہاں بھی ہوگا صرف اس صورت میں کہ جب انسان اللہ کی طرف بڑھنا شروع کرے، شیطان یہاں ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ یعنی شیطان آسمانوں میں نہیں جا سکتا، بلندیوں میں نہیں جا سکتا، چونکہ جب انسان اپنی شخصیت بڑھا لیتا ہے شیطنت وہیں پر چھوڑ دیتا ہے۔ شیطنت ترک کرنے سے ہی ان مقامات تک پہنچ سکتا ہے۔ بس اگر یہ بزرگان جو فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کا ایک بیان مثال ہے خلقت انسان کو سمجھانے کے لیے، یعنی تمام انسانوں کی خلقت کی حقیقت ہے جو اس طرح سے انسان کے سامنے پیش کی گئی ہے، ایک انسان کی خلقت کی مثال بنا کر۔ ایک انسان کی خلقت مثال ہے اور تمام انسانوں کی خلقت یہ ممثل ہے۔ اس مثال کے ذریعے اور اس کے اندر جو کچھ ذکر ہوا ہے یہ تمام انسانوں کی داستان ہے، ہر فرد کی داستان ہے، اور جو کردار اس کے اندر ہیں وہ ہر فرد سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ ایک فرد کی داستان نہیں ہے، ایک فرد کی داستان سے دوسروں کے لیے ہدایت نہیں ہے اس کے اندر، جب تک یہ ہر انسان کی داستان خلقت نہ بن جائے۔ باقی بعد میں، وصلی اللہ علی محمد۔